یہاں تک کہ یزید نے بھی لب حسین کے ساتھ اس گستاخی کا ارادہ کیا جو کل ابن زیاد نے کیا تھا. یہاں ابو ذر سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا جو کل ایک اور صحابی نے کہا تھا. بہرحال یہی دربار شام میں یزید کی یہ گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے. میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا ایک شامی کھڑا ہوا، حسین کی بیٹی بھی ہے نا اس دربار میں، حسین کی بہن بھی ہے اس دربار میں، گھرانہ رسول کی خواتین ہے اس دربار میں. ایک شامی کھڑا ہوا کہنے لگا یزید، ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید اسے میری کنیزی میں دے دے. سننا تھا کہ جناب زینب کانپنے لگیں، یہ سننا تھا آپ کانپنے لگی. وہ سیدانی کی جس طلب کیا تھا، جس کے بارے میں کہا یزید نے، میں نام نہیں لوں گا، کانپنے لگی، اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی. جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا بکتا ہے، تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. مکالمہ ہوا. یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میں چاہوں تو ایسا کر دوں گا، دے دوں گا کنیزی میں، لیکن بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی. نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی. اور ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. داستان آگے بڑھتی ہے اور اب اختتام کی طرف بڑھے. داستان تیزی اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا. قصہ مختصر. ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا. جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے وہ اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے جسے لایا گیا ہے. یزید کو اب اس سب کا احساس ہونے لگا. اب یزید سمجھنے لگا کہ ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے. یہ بھی ہوا. یہ ایک واقعہ تو بات کا ہے کہ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کی مذمت کی، تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے. بالآخر، بس میں نے کہانی مختصر کر دی، بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا. قید گزاری ایک لمبی 1 سال کی. اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہم اپنے پیاروں کو تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکے، کیونکہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد ظلم کی نئی داستان شروع ہو گئی. کب روتے؟ اہتمام کے ساتھ. اپنے پیاروں کو ہم رو بھی نہیں سکے. جناب زینب نے کہا. وہیں پر شام میں ایک مکان میں حسین کا پرسہ ہوا. بیبیاں آئیں، باقاعدہ امام حسین کا پرسہ ہوا. پہلی مجلس شام میں ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان قیدیوں کو واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے. اللہ اکبر. قافلہ شام سے مدینے جا رہا ہے. پہلے کربلا گیا، چہلم کے موقع پر کربلا گیا، اور پھر وہاں سے مدینہ. اب آپ یاد کیجئے جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، 28 رجب کس عالم میں گئی تھی جناب زینب؟ عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر محمل پہ سوار کر رہے ہیں لوگ. اور اب یہ قافلہ مدینے کس عالم میں پہنچ رہا ہے؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے،
اونو محمد نہیں ہیں، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے. اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا. مدینہ میں کوہرام بپا تھا. جناب زینب کبریٰ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں. اب داستان ختم ہو رہی ہے. داستان جب شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا، کل حسین گئے تھے نانا کے روضے پر، کہا تھا نا چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. اب جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچی ہیں. مدینے سے مدینے تک کا سفر